تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں, باغی کی میں غلط نہیں کہہ رہا, باغی کی حیثیت نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا. ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے سامنے علی حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے, کوفہ میں چلے جاتے ہیں, تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا, وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. مکہ اور اگر ابابیل نہ آتے تو کیا خانہ کعبہ بچ جاتا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے فتنوں والی روایات تھیں صحابہ کرام کے سامنے, انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے. اب میرے پاس دو موقف ہیں. آپ جا رہے ہیں تصادم کی طرف, یعنی ایک آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں, وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگ بھی جن کے سامنے یہ رائے ہے کہ بھئی فساد نہ ہو, اختلاف نہ ہو, کھیت کھلیان خراب نہ ہو, تو دونوں میں سے صحیح کون ہے, غلط کون ہے؟ کیا وہ بغاوت کے اوپر مسائل جا رہے ہیں؟ دیکھیں خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں, ملوکیت کہہ لیں, وہ ایک ہی چیز ہے نا, عمرانی کہہ لیں, نہیں ہے. اس نے والا تخت, آج آپ پرائم منسٹر کہہ لیں, تخت کی بات ہے. چلیں آپ کی ملوکیت اس کے پاس تھی. تو امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. یہ اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے, اور یہ کیونکہ صلح کی شرائط کو توڑ دیا گئی ہے. یہ یزید کے والد کو خط لکھا. جی امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی, اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتا ہے تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی, کیونکہ شرعی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے جس کی بنتی ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کی بنی کیسے تھی شرعی حیثیت؟ نہیں, مراد یہ ہے کہ دیکھیں صلح حسن کے نتیجے میں, تو وہ صلح کے نتیجے میں چلے اہل سنت کسی درجے میں ہم یہ تو مان لیتے ہیں نا کہ ملوکیت کا آغاز ہوا, خلافت کا ایک اختتام ہوا, ملوکیت کا آغاز ہوا, اور وہاں پہ ہم یعنی وہ رویہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں اہل سنت کا ہے. یہ ہمارا ایک موقف ہے. لیکن جب یزید حکومت کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف یعنی وہ صلح باطل ہو جاتی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد اختتام ہو گیا اور اس کا پھر کوئی وجود نہیں رہتا ہے, اسی طرح صلح حسن کی اختتام ہو گیا, کیونکہ یزید کو حکمران نامزد کر دیا گیا, کیونکہ اس شرط کے اندر یہ تھا صلح کے اندر کہ اگر امام حسن علیہ السلام وہ موجود ہوں تو اقتدار ان کو ملے گا. اچھا, یعنی ان کے پاس آئیے, یزید کو خلیفہ نہیں ملے گا, یہ ہے ہی نہیں, یعنی نسلی بادشاہت اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا کیا گیا تو صلح ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی, یہ اس کی شرائط میں سے